ڈال دی اور وہ کھل نہیں رہے تھے. ایک ہی چیز، جہاں کہا قانون مکافات عمل، جہاں کہا غلطی کا نتیجہ، باطل نظام کا نتیجہ، انہوں نے کہا قیامت. قصہ ختم. اور اس کے بعد پھر شاعر اب تو آرام سے گزرتی ہے عاقبت کی قدر خدا جانے دینی بھی کی جائے گی. عاقبت پہ ہر چیز کی آمد پہ اٹھا رکھی، اس دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ان چیزوں کا. اور پھر تھپکیاں دینے والے آ گئے، افیون پلانے والے آ گئے. اس دنیا میں جتنے ذلیل و خوار ہو گئے اتنا ہی خدا کے ہاں مقرب ہو گئے جناب. بھوک پیاس، ننگ، کھانا خرابی، یہ سب خدا کے پیارے بندوں کی نشانیاں ہیں. جہاں کسی نے کہا کہ صاحب دیکھیے کہ ہم غریب آدمی نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ملتی، پہننے کو کپڑا نہیں، ان لوگوں کو دیکھیے فسق و فجور کے اندر مبتلا ہیں، اور ان کے کتوں کو وہ کچھ ملتا ہے، ہمارے بچوں کو نہیں. زبان نہ کھولیے، سب 4 دن کی بات ہے، ان کو کر دینے دیجیے، اس کے بعد آخرت میں تم جنت میں، یہ جہنم میں ہوں گے. میں رات دی روٹی دا پوچھنا پہ آیا گا، تم ہائی کورٹ دی تاریخ دین ڈیا ہے. اس نے جب یہ کہا تھا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف کے ساتھ حزن بھی کہا تھا. یہاں کہا تھا من تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ہماری اس رہنمائی کے اوپر اس راستے پہ چلے گا، ایک تو خوف نہیں ہو، خوف تو بیرونی خطرات کو کہتے ہیں، ایک دوسری چیز ہے جس کو حزن کہا ہے. میں اس کی تفصیل میرا خیال ہے یہ پرچہ شائع ہو گیا ہے. ہاں جی، اسی پرچے کے اندر میرا مضمون آیا ہے، اس کا عنوان ہی ہے خوف و حزن. میں نے بتایا ہے کہ قرآن کی روح سے کتنا بڑا عذاب ہے یہ، جسے قرآن نے خوف اور حزن ساتھ کہا ہے. تو حزن کے بہت سے معنی میں نے دیے ہیں، اس کے اعتبار سے پرچے میں ہے جی. اور کیا؟ اور پیمفلٹ بھی، اچھا اس کا پیمفلٹ بھی شائع ہو گیا ہے. عربوں کے ہاں یعنی حزن کہتے ہیں کہ جس کا پتہ نہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے کوئی بات آج ہونے کو، بھئی کیسے پتہ چلا تمہیں؟ پتہ تو نہیں چلا، جی بہت چاہتا ہے رونے کو. تحت شعور میں ایک افسردگی ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے جس کا اس کے شعور کو بھی علم نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، مگر دل ہے کہ بیٹھا جا. کیا بات کہہ گیا جگر، وہ خود تسکین خاطر کر رہے ہیں مگر دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے. یہ جو اس کے باوجود دل بیٹھا جا رہا ہوتا ہے اسے حزن کہتے ہیں. اور اس کی وہ مثال دیتے تھے کہ ایک کام کرنے والا محنت کش مزدور صبح جاتا ہے، کہیں سے محنت کے لیے ملے تو بچوں کے لیے روٹی لے آئے، گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا، کام اس کو ملتا نہیں ہے. کہتے تھے کہ شام کو یہ مزدور جس انداز سے گھر کی طرف آتا ہے، جو کچھ اس پہ بیت رہی ہوتی ہے اسے حزن کہتے ہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ اکبر، کیا کتاب ہے اور کیا کتاب کہہ رہی ہے. خوف سے ہی معمون نہیں رہے گی یہ جماعت جو ہمارے راستے پہ چلے گی. حزن بھی نہیں ہوگا، دل گرفتگی نہیں ہوگی، افسردگی نہیں ہوگی، پژمردگی نہیں ہوگی. غیر محسوس خوف جو ہے، دل بیٹھا جا رہا ہے، قطعاً یہ نہیں ہوتا. اور جہاں آگے جا کے جس کو جنت کی زندگی کہا گیا ہے، ان کے نزدیک تو وہاں کی زندگی ہے نا، یہاں تو ہے ہی نہیں نا کچھ. وہاں یہ ہے سب سے بڑی چیز جو وہ شکریہ ادا کریں گے اہل جنت خدا کا، وہ کہیں گے کہ وہ کہ جس نے ہمارا حزن دور کر دیا ہے. خوف تو باہر کی طاقتوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، تو حزن ایک چیز ہے وہ صحیح نظام کے اندر ہی دور ہو سکتا ہے. کسی کو کسی کی طرف سے کوئی شکایت، کوئی خطرہ، کوئی گلہ، کوئی شکوہ نہ رہے. جسے قرآن کہتا ہے نا کہ اس معاشرے کے اندر ان کے دلوں سے
غل جس کو کہتے ہیں وہ دور کر دیا جائے گا۔ غل کے معنی ہوتا ہے ایسی چیز جسے دوسرے سے چھپانے کی کوشش کی جائے۔ کہا یہ معاشرہ ایسا ہوگا کوئی کسی دوسرے سے کچھ چھپائے گا ہی نہیں۔ تو حزن تو اس سے پیدا ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں یار ملا تو تھا بڑا ہنس کر، پر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے، مجھے کچھ اور نظر آتا ہے۔ اس کی ہنسی بھی یہاں افسردگی کا باعث بن جاتی ہے کہ مجھے کچھ ایسا نظر آتا تھا، ہنسی بھی منافقت کی تھی۔ حزن نہیں ہوگا اس میں۔ تو میں نے کہا نا کہ ان کی ہر بات قیامت۔ اب یہ جو چیز ہے نا خشعن ابصارہم یخرجون من الاجزاء سے، کہ وہ نگاہیں جھکی ہوئی آئیں گے، قیدیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ وہ قبروں سے نکلیں گے، اس طرح سے نگاہیں جھکی ہوئی ان کی ہوں گی۔ وہ اسی زمانے میں اجداث ٹھکانوں کو کہتے ہیں، جہاں جہاں بھی کوئی ہو وہاں سے یہ نکلیں گے نگاہیں جھکی ہوئی، کأنہم جراد منتشرون۔ ان کی کیفیت یہ کیا بات ہے۔ یہ ٹڈی دل تو آپ نے اب غنیمت ہے کچھ عرصے سے نہیں آ رہا، لیکن آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو جمیع منتصرون کہا تھا نا انہوں نے، اتنا بڑا لشکر، کہا آئے تو تھے ٹڈی دل کی طرح، یوں نظر آتا تھا کہ ہر چیز چٹ کر کے چلے جائیں گے، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ اس طرح سے منتشر ہوئی کہ ایک ایک جراد تو کہتے ہی الگ الگ ہو جانے والی ٹڈی کو ہے، کہ وہ اس طرح سے الگ الگ ہوئی، ایک ٹڈی تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ جمعیت اتنی بڑی تھی، انجام اس کا یہ ہے کہ ایک ایک ٹڈی الگ ہو گئی ہے سب ان کے ہاں کی۔ اندازہ لگائیے، قیدی ان کے نگاہیں شرمگی، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اور من بھر کا قدم ہے اس کو اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی پھر مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر، ہاں جس نے آواز دی ہے جلدی چلے آؤ جناب، پھر اس کی طرف چلے جائیں گے وہ قیدیوں کی طرح سے، اور وہاں پہنچ کے یہ مخالفین کہیں گے کہ یہ دن بڑی ہی مشقت کا دن ہے، بڑی ہی عسرت کا دن ہے جو آج ہمارے سامنے آیا۔ سورہ القمر کی آیت 8 تک عزیزان من ہم آ گئے۔ 9 سے ہم، پھر میں نہیں کہوں گا کچھ، 9 سے ہم اگلے درس میں لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ جو کہنا کہہ دیں۔ یہ ایک ضروری اعلان ہے جی، سن لیں۔ مطالب الفرقان جلد 5 شائع ہو گئی ہے، جس احباب کو ضرورت ہو باہر اسٹال سے لے سکتے۔